ہیلو ایوری ون، السلام علیکم۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میری ایک بہن تھی جو کہ شادی شدہ تھی اور شادی کے بعد وہ حیدرآباد میں شفٹ ہو گئی تھی۔ میرے بوڑھے ماں باپ جن کا سہارا میں ہی تھی، میں ٹیوشن پڑھا کر اپنے گھر کا خرچ پورا کرتی تھی، مگر اب اس تنخواہ سے میرا کچھ نہیں ہو پا رہا تھا۔ گھر کے خرچے اور ماں باپ کی دوائیوں کے اخراجات اس خرچے میں اب ناممکن تھے۔ میں نے جاب سرچ کرنے کے لیے سوچا اور پھر میں نوکری کی تلاش میں ادھر ادھر جانے لگی۔ تبھی میری اسکول کی دوست نے مجھے بتایا کہ وہ ایک اسٹور پہ کام کرتی ہے اور وہاں ویکینسی اویلیبل ہے، تو میری دوست ریما نے مجھے وہاں جاب دلوا دی۔ اس کا کام وہاں صاف ستھرا رکھنے کا تھا، چیزوں کو سیٹ کرنے کا تھا، اور میرا کام وہاں رجسٹر کی لین دین پہ لگا دیا گیا۔ ایک دن اس اسٹور میں ایک جوان لڑکا آیا اور مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ تم کسی ماڈل جیسی دکھتی ہو۔ اس نے کہا کہ تمہیں یہ سب کام بالکل سوٹ نہیں کرتا، تمہیں تو کوئی ماڈل ہونا چاہیے، تمہیں ماڈلنگ کرنی چاہیے، اور اگر تم اس بات میں انٹرسٹڈ ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ وہ ایسے ہی مجھے امپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے اس کی باتوں پہ بالکل بھی یقین نہیں کرا۔ کچھ دیر تک وہ وہیں کھڑا رہا اور وہیں آس پاس گھومتا رہا اور آتے جاتے میری تعریف کرتا رہا۔ میں نے جب اس کی باتوں کا جواب دینا بھی بند کر دیا، اسے کمپلیٹلی نظر انداز کر دیا، تو وہ کچھ دیر بعد وہاں سے چلا گیا، لیکن ابھی بھی وہ اسٹور میں ہی موجود تھا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد میں نے اسے ریما سے بات کرتے ہوئے دیکھا۔ ریما اسے میری طرح صاف جواب نہیں دے پا رہی تھی اور اس کی باتوں میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہی تھی۔ اس دن سارے کام سے فارغ ہونے کے بعد ریما مجھ سے بولی کہ وہ لڑکا اسے ماڈل بننے میں مدد کرے گا اور وہ جلد ہی یہ چھوٹا موٹا کام چھوڑ کر ایک بڑی ماڈل بن جائے گی۔ میں نے ریما کو سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ صرف تمہیں امپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ایسے لڑکوں کی باتوں میں ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ میں نے ریما کو اس لڑکے سے ملنے سے سختی سے منع کر دیا، لیکن وہ کچھ نہیں بولی۔ ایک ہفتے بعد ریما اس دن کام پر نہیں آئی، نہ ہی وہ فون اٹھا رہی تھی، وہ ایک دم غائب ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے گھر جا کر اس کا پتہ کیا جائے۔ میں نے گھر جا کر اس کے بارے میں پوچھا تو ان کے پیرنٹس نے مجھے بتایا کہ وہ اغوا ہو چکی ہے، کسی نے اسے اغوا کر لیا ہے، اور میں یہ سب کچھ جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ میرا پورا شک اسی لڑکے پر تھا۔ میں نے اس کے گھر والوں کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا، مگر افسوس اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ صرف اس کے ماں باپ روتے پیٹتے پریشان رہتے اور اس کے لیے روز ملنے کی دعائیں کرتے، مگر اب پچھتاوے کے سوا کچھ اور نہیں تھا۔ If you like my story, so don't forget to subscribe, like and share. Goodbye.